بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے میدان عمل میں سرگرداں ہوں۔ میری ایک سوچ ہے، ہر انسان اپنی اس سوچ کو فالو کرتا ہے، اور میری سوچ یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں بچپن سے ہی مسائل، خرابیوں اور خامیوں اور برائیوں کی گرداب میں دیکھ رہا ہوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں دیکھ رہا ہوں، بہت ساری خامیوں اور بہت ساری خرابیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آج اس وقت میں جس حالت میں، جس پوزیشن میں کھڑا ہونا چاہتے ہوئے بھی، میں خود کو پریپیئر کر کے کھڑا کر رہا ہوں۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، میرے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں وہ امور سر انجام دوں تو مشہور بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں مشہور و معروف نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے اس چیز سے کوئی سروکار ہے، نہ ہی میری کوئی ایسی سوچ ہے کہ میں مشہور و معروف ہوں اور لوگ مجھے فالو کریں۔ لیکن میں ایک حقیقت پسند ہوں، اور حقیقت پسندی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کو، اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سنیں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے تب سنیں جب ان کے لیے بہتر ہو، جب وہ اپنے لیے بہتر سمجھیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں اور واقعی بہتری ہو رہی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے واقعی بہتری ہو رہی ہو، اور ان کی لائف میں بہتری آ رہی ہو، ان کے لائف سٹائل میں بہتری آ رہی ہو، ان کی حالات میں بہتری آ رہی ہو، ان کے مسائل اور مصیبتیں ختم ہوتی ہو جائیں۔ میں اس طریقے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے مجھے کسی چیز کی جلد بازی نہیں ہے۔ میں 3 سے 4 دن میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ فوکس اپنے آپ کو پریپیئر کرنے میں لگاتا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس آواز کو لے کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اس آواز کے قابل بھی بنوں، اس آواز کو اٹھانے کے، اس آواز کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل بھی ہوں، میرے کندھے اتنے مضبوط بھی ہوں کہ میں لوگوں کے جو مسائل کا حل ہے وہ لے کے کھڑا ہو سکوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ کوئی بھی انسان ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی بھی انسان، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں، میرے مسائل حل ہوں، میری مصیبتیں دور ہوں، اور میں اس گرداب سے باہر نکلوں، اور میں جو ہے ان خرابیوں، برائیوں اور مصیبتوں سے باہر نکلوں، تو اس کو ایک عام انسان کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری آواز دنیا کے آوانوں میں گونجے، تو اس کو ایک عام انسان کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کو اس آواز کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو ایک عام انسان کی آواز ہے، جس میں ایک عام انسان کا درد، احساس اور بلائی کا عملی نمونہ پایا جاتا ہو۔ اب آتے ہیں کچھ سوالوں کی طرف جو انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ میری بات کو غور سے سنیں اور اس کا بغور مشاہدہ کریں، بڑے غور سے مشاہدہ کریں اس چیز کا اپنی زندگیوں میں۔ اصل سوال محب وطن ہونے کا یا غدار ہونے کا نہیں ہے، اصل سوال عوام اور انسانیت کی بھلائی اور بہتری کا ہے، عوام اور ملک کی بہتری کا ہے۔ اب کیا ہندوستان کے اندر، اب آتے ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ کی طرف، مودی گورنمنٹ، کیا وہ اینٹی ہندوستان ہے یا پرو ہندوستان ہے؟ ظاہر ہے پرو ہندوستان ہے۔ اب کیا وہ، اب دوسرا سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا وہ ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی عوام کے لیے بہتر کام کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔ اس نے ہندوستان کی غریب عوام کو غریب سے غریب تر بنا دیا۔ اس نے کیا ہندوستان کو پوری دنیا میں تنہا نہیں کیا؟ تنہا کر دیا۔ کیا اس نے پوری دنیا میں ہندوستان کو بدنام نہیں کیا؟ بدنام کر دیا۔ کیا اس نے مسلمان، محب وطن مسلمان کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، کرسچین کمیونٹی اور دلتوں کو ہندوستان سے متنفر نہیں کیا؟ متنفر کر دیا اور کرتی جا رہی ہے۔ وہ حالانکہ وہ ہندوستان پرو ہندوستان ہے اور ہندوستان کی کٹر محب وطن ہے، کٹر ہندوستانی ہے، وہ کٹر ہندوستانی ہے۔ اب افغانستان کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک، دوسرے ہمسایہ ممالک افغانستان کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کیا طالبان گورنمنٹ پرو افغانستان ہے یا اینٹی افغانستان ہے؟ ظاہر ہے پرو افغانستان ہے۔
کیا وہ اپنے ملک سے اپنے لوگوں سے محبت نہیں کرتی؟ ظاہر ہے وہ محب وطن بھی ہے اور اپنے لوگوں سے بھی محب ہے، لیکن کیا اس نے افغانستان کو دنیا میں پہلے سے زیادہ تنہا نہیں کیا؟ اس نے کیا۔ کیا اس نے پہلے سے زیادہ ہندوستان کو مسائل میں نہیں دھکیل دیا؟ کیا اس نے دنیا میں افغانستان کو بدنام نہیں کر دیا؟ ظاہر ہے اس نے کیا۔ اب اس نے کیا اب بھی افغانستان کو پتھر کے زمانے کی طرف وہ دھکیلتی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف۔ پی ٹی آئی کا نام میں اس لیے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا دوسری پارٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس سرکل میں نہیں آتی، پی ٹی آئی اس سرکل میں آتی ہے، اس لیے میں اب پاکستان کے اوپر آتا ہوں اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہوں۔ پی ٹی آئی کیا اینٹی پاکستان ہے یا پرو پاکستان ہے؟ ظاہر ہے پرو پاکستان ہے، اینٹی پاکستان نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، جو پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ اس طریقے کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے بھی وہ محبت کرتے ہیں، اپنے پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ اور ان کی سوچ ایسی ہے کہ وہ ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ نظریہ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی مذہب پرست جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پارٹی جب مخصوص مذہب کے گرد، مخصوص شخصیات کے گرد اور مخصوص نظریات کے گرد طواف کرتی ہے تو وہ باقی ساری چیزوں سے اندھی ہو جاتی ہے، باقی سارے عقائد سے اندھی ہو جاتی ہے۔ اب انڈیا کی گورنمنٹ ہندوازم ہے، وہ ہندوازم کے گرد طواف کرتی ہے، اس کا سجدہ کرتی ہے اور ہندوازم کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو صرف ہندوازم نظر آتا ہے، باقی عوام اور ملک کی بہتری اور بھلائی اس کو اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنی ہندوازم کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے افغانستان میں جو گورنمنٹ آئی، سو کالڈ اسلامی گورنمنٹ، وہ اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو، اپنی مذہب پرستی کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کو دوسری کوئی حقیقت، کوئی ملک کی یا عوام کی، لوگوں کی بہتری اور بھلائی نہیں نظر آتی کیونکہ وہ سمجھتی اس سے بالا تر ہیں، اس سے اوپر سمجھتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک شخصیات کے گرد طواف کر رہی ہے، اور ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی خود میں، وہ کہتے ہیں نا، میں بت کدہ ہوں تو میں بت کدے کی ہی تعلیم دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی تربیت اور ان کی طبیعت بچپن سے ہی ایسی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو چاہے اس کے لیے اسٹرگل کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کی تسکین کے لیے۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایسی اپنے ہی شخص کے اس نے اپنا ہی طواف کیا ہے، اور اپنے آپ کو ہی وہ ایک اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ اپنا طواف کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس نے اپنا ہی طواف کرنے کی طرف کھینچا ہے۔ اور ان کی شخصیت میں ان کی ایک ایسی شخصیت بھی ہے، متاثر کن شخصیت بھی ہے، جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اس شخصیت کے حوالے سے۔ لیکن اس شخصیت پرستی کا پی ٹی آئی والے جو جس شخصیت پرستی کا طواف کر رہے ہیں، جس کا خود پہلے عمران خان طواف کرتے رہے اور پھر لوگوں کو بھی اسی طواف کرنے کی طرف کھینچا، اور اب جو پی ٹی آئی جس شخص کی طواف کرتی ہے اس کو، وہ شخص کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتی ہے، اس کو شخص کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں جب ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ عمران خان کی محبت جو ہے وہ سے نکل کے عوام کے عشق عمران سے نکل کے عشق عوام کا کیا ہوگا، آپ عشق عمران میں مبتلا ہیں، عشق عوام کا کیا ہوگا؟ تو آگے سے جواب دیا اپنے وزیر اعلیٰ نے، کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، کہ لوگ صرف عمران خان کو بھی دیکھنا، سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں،
کیوں کہ وہ اسی شخص کے گرد طواف کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ لوگ بھی ایسے ہی طواف کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی والے بھی اسی شخص کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں، پی ٹی آئی کے غلط کاموں کے خلاف جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جو ملک اور قوم اور اداروں اور لوگوں عوام کے خلاف جو کام کر رہی ہے پی ٹی آئی، جب بھی ہم اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو پی ٹی آئی والوں کو بہت برا لگتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور بلا بلا بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ میں خود بھی پی ٹی آئی کا تھا، میں نے واحد ایک ہی پارٹی کو اپنی لائف میں سپورٹ کیا، اور وہ پی ٹی آئی تھی۔ میں نے کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے میرے دشمن نے بھی اگر صحیح کیا ہے تو میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں۔ اگر عمران خان نے ایک کام بھی صحیح کیا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر ایک کام بھی غلط کیا ہے، چاہے وہ میرے اپنے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہوں۔ میں کبھی بھی غلط چیز کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہوں، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی خلیفہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو جو غلط کرے گا، غلط کو میں غلط کہوں گا اور اس کے میں خلاف کھڑا ہوں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں غلط کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اس وجہ سے کہ وہ میرا جو ہے منظور نظر ہے، یا میں اسے پسند کرتا ہوں، اس وجہ سے میں کھڑا ہوں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جتنے بھی یہ جو چیزیں ہیں کسی انسانیت سے نکل کر جب مخصوص چیزوں کا، مخصوص نظریات کا، مخصوص شخصیات کا، مخصوص سوچ کا، مخصوص آئیڈیالوجی کا طواف کرتی ہیں، تو وہ اسی کے گرد وہ طواف کرتی رہ جاتی ہیں، باقی تمام حقائق وہ دیکھنا، سننا، سمجھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے غور سے جب مشاہدہ کیا کہ جو مودی گورنمنٹ ہے، ہندوتوا ہیں، وہ اپنی ملک اور اپنی عوام کو، کیوں ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، اس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں یا جو بھی ہے، اپنا جو ہے وہ ہم پاکستان تو کسی کے مخالف نہیں ہے، نہ کسی ہندوستانی کے، نہ کسی ہندوستان کے، نہ کسی ملک کے۔ پاکستان کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر انسان کی بہتری ہو، اور سب سے پہلے ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں اور برائیاں دور ہوں، اور ان کے لیے بہتری ہو، اور جو بھی ان کی بہتری کے خلاف کھڑا ہوگا، پاکستان کی عوام ظاہر ہے اس کی مخالفت کرے گی۔ لیکن ہمارا کوئی مخصوص نظریہ نہیں ہے کہ ہم نظریے کی وجہ سے، یا ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں سے یا دوسرے مذہب سے جو ہے وہ ان کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے خلاف سمجھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم مخالف یا غلط سمجھتے ہیں تو غلط چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہیں، جو لوگوں کی بہتری کے خلاف ہیں، جو ہمارے ملک کے خلاف بلا وجہ کھڑے ہیں اور بلا وجہ کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بہت سارے مخصوص ہاتھ ہیں جو پاکستان مخالف مخصوص ہاتھ ہیں، ان سے بھی ہاتھ ملایا ہوا ہے۔ اب وہ ہر چیز سے عمران خان کو باہر نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غدار ہیں۔ غداری ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مخصوص مذہب سے، مخصوص تنظیموں سے، مخصوص فرقوں سے، مخصوص شخصیات سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیں عقائد پسندی کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایک عام انسان کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں اس کی اگلی ویڈیو باقاعدہ طور پہ، میں ابھی پریپیئر ہو کے ویڈیو نہیں بنا رہا، میں پریپیئر ہو کے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پریسائزلی بڑے منظم طریقے سے اور مدلل طریقے سے آپ کو اپنا جو ہے وہ عقائد پسندی کے نقطے کے اوپر کھڑا کروں گا۔ لیکن میں پہلے یہ چاہوں گا کہ میں خود کو بھی پریپیئر کروں اور آپ کو بھی اس نقطے پہ لا سکوں۔ اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے میں صرف یہ ایک ویڈیو بناتا ہوں، 3-4 دن میں ایک دفعہ، یا کبھی کبھار میں ڈیلی بھی بناتا ہوں، لیکن میں صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے ہر صورت میں اپنے مسائل کے حل کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، تبھی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ نہ کہ کوئی فرشتہ آئے گا، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معروف و مشہور شخص آئے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے نظریات، میں ان مغالطے سے قوم کو باہر نکلنا چاہتا ہوں، ان غلط فہمیوں سے باہر نکالنا چاہتا ہوں، اس مغالطے سے باہر نکالنا چاہتا ہوں جس کا وہ شکار ہیں، اور خاص طور پہ جن مسائل کا ہم شکار ہیں اس کا میں بالکل بھی حل چاہتا ہوں، اور اس کا حل ہر صورت میں چاہتا ہوں، اس کو حل ہر صورت میں، اور ان مسائل کا حل ہر صورت میں چاہتا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان کے ساتھ ایک عام انسان کھڑا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔